بنی تیرے ہونٹوں کی چھنی ہے میرے مکی مدنی، اور نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین گرامی، تکبیر ٹی وی کے برمنگھم اسٹوڈیو سے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کویشچن اینڈ آنسر وتھ تکبیر، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے دوران بہت سارے اہم ہمارے جو دینی معاملات ہیں، بالخصوص عقائد کے باب میں، فقہی حوالے سے اور دیگر جو معاملات زندگی ہیں، اور بالخصوص یہاں برطانیہ اور یورپ میں رہتے ہوئے جو ہمیں عمومی زندگی میں، انفرادی اور عمومی دونوں زندگیوں میں، یعنی اجتماعی زندگی میں بحیثیت کمیونٹی اور انفرادی زندگی میں بحیثیت فرد ہمیں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، خواہ وہ ہمارے خانگی حوالے سے ہوں، خواہ ہمارے معاشرتی جو باہمی روابط ہیں ان کی ضمن میں ہوں، اور خواہ سماجیات کے کسی بھی باب کے حوالے سے ہوں، اس پروگرام میں بنیادی طور پر یہ موضوعات ہوتے ہیں، اور آپ کو دعوت محبت دی جاتی ہے کہ آپ اس پروگرام کے دوران کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے لیے ہمارے اس مختصر سی نشست میں جو علمی اور فکری شخصیت ہمیں جوائن کرتی ہیں، حضرت علامہ مفتی قاسم ضیاء القادری صاحب۔ السلام علیکم حضرت مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیشہ کی طرف وقت عنایت کیا۔ طریقہ کار جو پہلے سے متعارف ہے اس پروگرام کا، انشاءاللہ کہ مفتی صاحب کے سامنے کچھ میں سوالات رکھوں گا، اور ضمن میں کہ مفتی صاحب کی جو ہے علمی اور فکری گفتگو ہوگی، لیکن آپ کے لیے بجا طور پر یہ سہولت رہے گی کہ آپ کسی بھی حوالے سے سوال کر سکتے ہیں۔ کسی حوالے سے مراد ہے کہ دینی حوالے سے، اور کسی بھی جہت کو دینی تناظر میں اگر پیش کرنا ہو تو آپ بلا جھجک ہمیں سوال کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیج بھی اگر آئے گا ہم تک پہنچے گا انشاءاللہ تو وہ بھی مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ ہماری لائنز بھی انشاءاللہ اوپن ہوں گی، اور ٹی وی کی اسکرین پر نمبر بھی موجود ہوگا، آپ کو کال کی انشاءاللہ سہولت رہے گی۔ حضرت ایک تو پھر شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا جناب۔ جو بنیادی عقائد کے حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے، تو اسی زمین میں چاہتا ہوں کہ ابتدائی طور پر اس کا آغاز ہو، اور بعد میں کوئی سوال آتا ہے تو انشاءاللہ ساتھ لیں گے ہم۔ نبوت کے باب میں ہو رہی ہے بات، اور ناظرین یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور ضرور میں اس لیے گزارش کروں گا کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ان کو جانا کریں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں اور ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم تو سارے نبیوں کے ماننے والے ہیں الحمدللہ، لیکن یہاں پر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر اور آپ کی نبوت کاملہ کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ سابقین جو سابقہ انبیاء کرام ہیں ان کے حوالے سے بھی سوالات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ سابقہ انبیاء کرام کے بارے میں، یہ تو ہمیں سب پتہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کا جو دائرہ منصب تھا، ان کے تبلیغ اور مسائی کے جو زاویے تھے، ان کی جہتوں کو جاننا اور شرعی تناظر میں جاننا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں جاننا، یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو اسی میں انشاءاللہ مجھ صاحب کے سامنے پہلا سوال بھی رکھتے ہیں۔ ایک تو حضرت یہ تھوڑا سا آپ ابتدائی طور پر اگر ارشاد فرما دیں کہ بنیادی طور پر جو منصب نبوت ہے یا انبیاء کرام ہیں، ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے، اور ساتھ اسی میں اگر یہ جوڑ لیں کہ کیا جو نفس نبوت ہے اس میں یکسانیت ہے سب میں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے رکھا ہے کہ انبیاء کرام کا خدا کے حضور مقام کیا ہے، اور منصب نبوت میں ان کی برابری ہے۔ دیکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے تمام انبیاء کرام، بلکہ ان کے نظر کرم سے اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے اللہ کے ہاں بڑا وجیح اور عزت والا مقام رکھتے ہیں۔ یہ ہرگز ہمارا عقیدہ نہیں معاذ اللہ کہ انبیاء کرام اللہ کے ہاں چوڑے چمار سے بھی ذلیل ہیں، بلکہ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے۔ جنہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹڈ کیا، اپنی کتابوں میں لکھا، اور اتنے برے کلمات لکھ دیے، وہ تو انتہائی غلط اور بے ادبی پر مشتمل ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن اور سنت دونوں سے ثابت شدہ ہے۔ اب دیکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے وجاہت عطا فرمائی، عزت و مرتبہ اپنی بارگاہ میں عطا فرمایا، تبھی ان کو نبوت کا تاج پہنایا، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں بڑے وجیح ہیں، بڑے عزت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نہ خود
نہ صرف ان کی یعنی عزت کے ڈنکے بجائے اور بتایا، بلکہ صیغہ امر سے ان کی تعزیر اور ان کی توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ قرآن کی آیت واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دو صیغہ امر سے ان کی تعظیم کرو، ہو ضمیر کا راج مرجع جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی تعزیر کرو، یعنی تبالغوا فی تعظیمہ، اس کا اصل معنی یہ ہے مفسرین نے بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہاں انبیاء کا مقام بہت بڑا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں حکم اور وجوبی اور فرض ہم پہ کر رہا ہے کہ ان کی تعظیم کرو۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جب بنی اسرائیل نے ان کو داغ سے، سفید داغ سے معاذ اللہ تعبیر کیا کہ ان کے ہاں جسم پہ دبہ ہے، داغ ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کی براءت کا اعلانیہ اظہار فرمایا اور پھر فرمایا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں وجیح ہیں۔ وجیح کا مطلب کیا ہے؟ لہو وجاہہ عند اللہ، کہ اس اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو وجاہت اور مرتبت اور عظمت حاصل ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام، تمام کے تمام انبیاء کرام کو اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ حاصل ہے، بڑے اعلیٰ مقام پر وہ فائز ہیں۔ اور جو دوسرا آپ نے سوال ساتھ ایڈ کیا کہ نبوت میں تو تمام انبیاء کرام برابر ہیں، نبوت میں، کیونکہ یہاں جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہم رسل کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس کا مراد اس سے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ مقام نبوت میں، نبوت و رسالت کے اندر وہ تو سب برابر ہیں، لیکن اللہ کے ہاں عظمتوں اور تعظیم میں اور مرتبت میں وہ ہاں ڈفرنس ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو درجے دیے ہیں ان کے اندر اختلاف ہے۔ سب سے افضل و اعلیٰ ہستی میرے آقا کریم علیہ السلام ہے۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے رسول کو بعض پر درجے دیے ہیں۔ سب سے افضل و اعلیٰ ہستی میٹھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور ان کے بعد جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے بعد جو سب سے افضل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں۔ تو یہ اولو العزم رسولوں کے درجات ہیں، اور اس کے بعد درجات، اور یہ بھی حدیث میں مذکور ہیں یہ درجات۔ جی یہ سارے احادیث کے اندر روایات کثیرہ سے یہ بات ثابت ہے، اسی لیے اہل سنت نے اپنا عقیدہ اسی احادیث کے مطابق بنایا ہے۔ اچھا مطلب قبلہ میں ضمناً یہاں پر یہ بھی آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ سابقہ جو شرائع ہیں، شریعت موسوی ہے، شریعت عیسوی ہے، تو ظاہر ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی شریعت ساتھ لائے اور تشریف لے آئے، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہی شریعت ہے، اللہ کا جو دین ہے، تو جو سابقہ شریعتوں کی تنسیخ کا معاملہ ہے، اس کا ایگزیکٹ شریعت کے اندر منصب کیا ہے؟ مطلب کتب سماویہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، ہم ان کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے، یا اگر کچھ احکامات یعنی ان کے اندر اگر منسوخ ہیں تو وہ کون سے متعین احکامات ہیں، یا من جملہ وہ کتابیں منسوخ ہیں لیکن ظاہر الفاظ اللہ کے ہیں، ان کی تو اس طرح بقا رہے گی قیامت تک کے لیے؟ تو تھوڑا سا اس میں وضاحت میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے سوال کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نسخ پر پورا ایک ٹاپک کر چکے ہیں، ہم نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے کہ نسخ کیا ہے۔ اصل میں بقیہ جتنی بھی شریعتیں پہلے گزری ہیں ان کے احکام منسوخ ہوئے، کچھ احکام منسوخ ہوئے، اور بقیہ شریعتوں کے احکام ہمارے ہاں آج بھی موجود ہیں۔ یہ ختنہ کرنا، اور یہ بال کاٹنا، اور یہ قربانی کی حج بہت پرانی ایک عبادت ہے، ان شرائع کے احکام آج بھی موجود ہے ہماری شریعت کے اندر، اور کچھ جو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرمائے قرآن کے ذریعے وہ منسوخ ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ اور ایک کال لے لیں اگر آپ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں قبلہ میں نواز بٹ فرانس سے بول رہا ہوں۔ جی بٹ صاحب جناب۔ جی تو سب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں اور ناظرین محترم کی میں سلام عقیدت۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو سوال، میں ایک ہی کافی ہے، میں ایک سوال کرنے کی اجازت کرتا ہوں۔ جی میرا سوال یوں ہے کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے جو کافی عرصے سے نہیں حل ہوا، کہ عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں، جب ہم بازار یا ٹرینوں میں یا بسوں میں یا اسی طرح ہوائی سروس میں سیر کرتے ہیں، جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں،
تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہم مسلمان جو ہے خاص طور پر. جی دوسرے بھی ہیں, دوسرے جو نان مسلم ہیں وہ تو میں جانتا ہوں ان کو کہ وہ تو تھوڑا بہت ریسپیکٹ کر لیتے ہیں, حالانکہ غیر مسلم ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں بالخصوص وہ ساتھی جو ساتھی ساتھ ہوتے ہیں, یا ساتھی سفر کرنے والا ہے وہ پاس بیٹھا ہوا ہے یا سفر کر رہا ہے, کہ وہ ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اپنی حرکات و سکنات اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیلی فون آ گیا موبائل میں تو وہ اونچی اونچی آواز میں باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ پورے جہاز کے اندر لوگ سنتے ہیں. ٹیلی فون پر بات کرنا یہ تو چلو ضروری بات ہو گئی, آہستہ بات کر لیا بات. مساجد میں نے خود دیکھا ہے, نماز جمعہ پڑھنے کے ہم جاتے ہیں مساجد میں, کبھی انہوں نے رسپیکٹ جمعے کے دوران اونچی آواز سے میوزک, جیسے کوئی مجرا ہو رہا ہے یا کوئی ڈانس کی محفل ہے نعوذ باللہ ہے, تو میں یہ بٹ صاحب سوال جی بٹ صاحب اگر سوال کو یہی ہے بس سوال میرا اور کوئی نہیں ہے بس. بڑی مہربانی بٹ صاحب, بہت شکریہ. یہ یقیناً آداب جو دین ہے اور ایک مسلمان کے جو آداب ہے ان کی ضمن میں یہ سوال ہے, سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی کا خیال رکھنا. مسجد کے تو اپنے خیر آداب ہیں, ان کا تو ایک فقہی اور شرعی مقام علیحدہ سے ہے, تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مفتی صاحب سے ہم ضرور پوچھیں گے. فوکس اگر رہے فقہی سوالات پر اور خالصتاً جو شرعی نوعیت کے سوالات ہیں جو قرآن و حدیث کی براہ راست روشنی سے ہیں, ویسے تو آداب سارے سرکار کے اسوہ حسنہ سے ہیں, تو ان میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام بنیادی اپنے دائروں میں رہے گا. جی مفتی صاحب آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے. جی سب کا شریعتوں کے حوالے سے اور نسخ پر آپ فرماتے کہ پہلے ہو چکی ہے. جی میں نے پورا اس کے اندر یعنی پروگرام ہم نے کیا تھا, میں نے عرض کر دیا کہ جو احکام قرآن نے منسوخ کیے ہیں اور وہ ہم منسوخ مانتے ہیں, قرآن کے اندر واضح اس کی آیات بینات ہیں. لیکن صاحب کا کتب کے جو مرقوم الفاظ ہیں, جی جی حروف ہے مرقوم, ان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ جی اس کے بارے میں ہمارا قطب عقائد کے اندر یہ ایک عبارت موجود ہے جو بڑی رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کرسچن یا جیو یعنی یہودی کوئی سابقہ کتب کی کوئی الفاظ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ بائبل میں لکھا ہے, سیمز میں لکھا ہے, یہ فلاں میں لکھا ہے, تو ہمیں حکم یہ ہے کہ میرے آقا کریم کہا یہ ہمیں کو فَلَا تُصَدِّقُوهُ وَلَا تُكَذِّبُوهُ, یہ حدیث کے اندر ہے, صحیح بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں, اس کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو, بلکہ کیا کہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ, بلکہ کتنا پیارا سنٹینس میرے آقا نے دے دیا, تاکہ ایسے یعنی پھنے کھاں بہت زیادہ بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ علم جانتا ہوں فلاں یہ نسخ ہے, ہر چیز کو آپ منسوخ قرار دیتے جائیں, نہیں ایسا کوئی ضرورت نہیں. آپ ایک جامع ارشاد تمام امتیوں کے لیے جو نالجیبل ہیں, جو نہیں جانتے اگنورینٹ ہیں یا یعنی جن کو پتہ نہیں ہے, تمام کے لیے کہ نہ تم تکذیب کرو نہ تصدیق کرو, بلکہ یہ کہو میں اللہ پر بھی ایمان لایا, ملائکہ پر بھی ایمان لایا اور تمام اس کی کتب پر بھی ایمان رکھتا ہوں. جو منزل من اللہ ہے اس پر ایمان ہے بس. ہاں جی, اگر تعریف کر دی گئی تو وہ تو ان کی منزل نہیں ہے, جو منزل نہیں ہے. صحیح میں اللہ کی کتب پر ایمان لایا, بڑا پیارا یعنی کہ کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. بریک ہونڈا لیدہ نہیں جی بھائی, کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں بریڈ فورڈ سے بول رہا ہوں. تو بریک کا ٹائم تو نہیں؟ نہیں بریک تو پوچھ لو نا, سوال پوچھو نا کی توڑا. جی میں نام احم خان آج کر رہا ہوں. احم خان ٹھیک ہے جی. ہاں جی خان صاحب گل کرو. حضور شکریہ. 3-4 سوال پوچھنے. پہلا سوال یہ پوچھنا, میں قربان جاؤں سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور دی پاک بارگاہ دے ابو جہل نے غالباً یعنی او دے مقام پر ایک ابو جہل دا دوست ہے, اس نے ابو جہل کو پوچھا دے تو اور میں دویا کلے ہاں تو نبی پاک دیاں گلاں دی تصدیق کرنا ہے نا, کلمہ کیوں نہیں پڑھدا؟ اس کا جواب چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف دی او بنیاد کیوں نہ رکھی جس جگہ تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد سی حضور دی اللہ دے رسول دی حکمت عملی. اور دوجا سوال سیدنا داؤد علیہ السلام نو جس وقت اللہ کریم نے حکومت عطا فرمائی, مفتی صاحب دے اگر ذہن دے ہوئے تھے سیدنا داؤد علیہ السلام دی اس وقت عمر مبارکہ آیا 13 سال تھی یا کم و بیش, اگر 13 سال دی عمر دے اللہ کریم نے
اتنا عظیم احسان فرمایا جی 13 سال کی عمر دے نبوت دا خاصا یہ مفتی صاحب بہتر بیان فرمان گئے. جی جی دو گلاں اور پوچھنیاں. جی جی پوچھ لیں جی. حضرت سیدنا یہ گل صرف مفتی صاحب کی میں آج کا سر چیک کرنا پہ جدو ملیا انہوں کو پوچھا گا جناب بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کوئی ایسی گل کی تھی جو قرآن حدیث دے نال ٹکراندی ہوئے یا امام سیوطی نے یا کہ اور جڑے ابن عربی یا انہاں وچوں کوئی جڑے ٹپ لوگ ہیں جنہاں دی بڑی لمبی نظر ہے انہوں نے کوئی بنی اسرائیلی کوئی ایسی روایت نقل کی تھی. جی خان صاحب تھوڑے آ گئے نے کافی سوالات کچھ پوچھ لے بھی میرے خیال ہے پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام واسطے نا کچھ بچا لو نا تاکہ ان کی گفتگو بھی نہ لڑ جائے. میں ناظرین پھر تو جی بہت شکریہ ضرور گزارش کروں گا کہ خالصتاً جڑے دیکھو نا سیکھنے واسطے بیٹھے ہیں نا جی ہم سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں تو جو سیکھنے والی چیزیں ہیں نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیاس کے اس صاحب کا علمی کام ہے اور بڑا امپورٹنٹ وقت ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ بھی اضافی کر رہا ہوں اس پروگرام میں کر رہا ہوں اگلے میں یہ بھی نہیں کروں گا تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ مفتی صاحب کی بنیادی اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اپنے دین کو سنوارنے دینی اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے جو پوچھنے والی چیزیں ہیں وہ ان پر ہم زیادہ فوکس رہیں تو زیادہ میرے خیال میں بہتر ہوگا. جی مفتی صاحب قلعہ آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے سابقہ کتب کے حوالے سے بھی آپ نے. جی جی کتب سابقہ کے حوالے سے جو میں نے عرض کر دی کہ ہمیں وہی پیٹرن اختیار کرنا چاہیے جو میرے آقا نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ ہم علماء نے اس پہ کلام کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ علم والے ہیں تو جو بات آپ کو کسی کرسچن نے سابقہ کتب کے حوالے سے بتائی ہے اس کو قرآن کے پیرامیٹر پہ تولیں. اگر تو وہ قرآن کے مطابق ہے تو اسے ایکسیپٹ کریں, اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو ریجیکٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ ضرور ان کی تحریفات میں سے کوئی چیز ہوگی, کیونکہ ہمارا قرآن مصدق لما ہے, ان تمام کتب کی تصدیق کرنے والا ہے. اس وجہ سے علماء نے اس پیرامیٹر کو بھی بیان کیا ہے, اسکیل کو بیان کیا, لیکن یہ علماء ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. بھائی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ارشد بات کر رہا ہوں جی, ادھر برمنگھم سے. جی برمنگھم سے ارشد بھائی. جی کوشچن پوچھنے تھے دو. جی جی فرمائیں جناب. ارشد بھائی فرمائیں. یہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے جی جی تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جی جی جس کا وہ بندہ وہ تو بتانے کا ضرورت نہیں, آپ اللہ کی طرف سب نے جانا ہے ہمیشہ. تو یہ اگر کوئی کافر فوت ہوتا ہے یا کوئی برا بندہ ظالم بندہ فوت ہوتا ہے جو جس سے تعلق نہ اچھا رہا ہو لائی میں, اس وقت بھی یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. دو چیزیں آپ نے پوچھی نا, ایک کافر اور ایک مسلمان ہے لیکن کسی کی نظر میں خدا نہ خواستہ وہ برا ہے یا ظالم, اس طرح نہیں ہے, یا میرا سلوک اس سے اچھا نہیں رہا ہے, وہ جی جی ظالم بندہ ہے, میرے ساتھ اس کا تعلق نہ اچھا رہا ہو, جی اس طرح ایک کوشچن یہ تھا. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب سم ٹائمز یہ امام صاحب دعا کروا رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف آمین کہہ رہے ہوتے ہیں, یا سم ٹائم عربی میں بھی کوئی دعا ہوتی, کوئی ہم آمین کہہ دیتے, کچھ نہیں بھی ہمیں سمجھ آتی یا دور ہے کوئی آواز صحیح سنائی نہیں, تو کیا ہم اپنی دعائیں بھی اس دعا کے دوران اپنی دعائیں بھی درمیان میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک, بہت اچھا, بہت یہ ضروری, دونوں ضروری سوالات تھے راشد بھائی, بہت شکریہ. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو, میں ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر ہوں, یہاں برمنگھم سے بول رہا ہوں. جی جی ڈاکٹر صاحب. یہ دو سوال ذرا ہیں. اب میں ویسے ہی میری وائف نے بھی کہا ہے کہ ذرا آپ جی جی پوچھو ڈاکٹر صاحب, پوچھو جناب, روشنی ڈالیں. جی جی ڈاکٹر صاحب. اگر جب کوئی مسلمان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کیا اس کا باوضو ہونا ضروری ہے, یا پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس وقت بھی باوضو ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ دو سوال ہیں. تلاوت پوچھنا ہے یا قرآن پاک کو بیٹھ کر پڑھتا ہے پکڑ کے؟ تلاوت اگر کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں. اچھا خالی تلاوت کرتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں چیزیں انشاءاللہ مجھ سے بتا دیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی مجھے کچھ سوالات میں شامل کر لیں تاکہ جی ایک تو جو نواز بٹ صاحب نے پوچھا تھا فرانس سے, سماجی نوعیت کا تھا کہ ہم آداب کا خیال نہیں رکھتے, سفر کے دوران بندہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے اور پھر مسجد میں بھی زور زور سے بولتے ہیں. مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات پر کما حق عمل کرنا چاہیے, اور بہت سے مسلمان کرتے بھی ہیں. یہ تاثر دینا غلط ہے کہ سارے مسلمان ایسے کرتے ہیں.
یہ بالکل اکثریت عمل والی ہے، اکثریت عمل کرتے ہیں. چند ایک کی وجہ سے شاید ان کا واسطہ ایسا پڑا ہو کہ وہ اس طرح، بڑی اچھی بات ہے جی کہ ان کا واسطہ پڑا ہو، شاید انہوں نے دیکھا ہو، لیکن اکثریت مسلمانوں کی الحمدللہ آج بھی باعمل ہے. دوسری بات میں اس میں عرض کر دوں کہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی مسلمان کو کسی حوالے سے، بلکہ آنکھ کی تیزی سے بھی ایذا مت دو. آنکھ کی تیزی سے، یوں گھور کے بھی دیکھیں گے نا، اس کی تیزی سے بھی ایذا نہ دو، بلکہ میٹھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے کیا زبردست حدیث میں ارشاد فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے مسلمان کو ایذا دی، تکلیف دی، ہرٹ کیا، اس نے مجھے کیا، اور جس نے مجھے کیا اس نے اللہ کو کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ عز و جل ایذاؤں سے پاک ہے، اس کی ذات. لیکن سمجھانا، بلا تشبیہ سمجھانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ آپ کر رہے ہیں کسی مسلمان کو ایذا دینے کا، یہ کوئی عام نہیں ہے، اٹس ناٹ نارمل، اٹس اے بگ تھنگ. یہ بگ چیز ہے جو آپ مسلمان کو ایذا دے رہے ہیں. اس کی اسلام میں مذمت ہے، بے شمار احادیث ہیں. لہذا فون کے ذریعے یا کسی اور طریقے کے ذریعے کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. خصوصاً آج کل بقرعید کا سلسلہ ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر قربانیوں کا سلسلہ کیا جاتا ہے. یہ آج کل انشاءاللہ 10 دنوں کے بعد ہو جائے گا. تو آپ کے قربانی کے جانور کے ذریعے بھی مسلمانوں کا عام نارمل جو رستہ ہے وہ بلاکج نہیں ہونا چاہیے. یہ خیال رکھیں، حقوق عامہ کا خیال ضرور رکھیے. قربانی ٹھیک ہے، آپ کی عید ہے، آپ کا عید کا سلسلہ ہے، لیکن آپ مسلمانوں کے حقوق کو ضبط نہیں کر سکتے، ان کو توڑ نہیں سکتے. حقوق کے خلاف بات کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اس کے حبیب ناراض ہوں گے. تو اس کا خیال رکھیے. ابھی دوسرا سوال کیا ہے؟ یہ دین کامل ہے ناظرین، ہمارا دین کامل ہے اور پوری انسانی زندگی کا احاطہ کرتا ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا مفتی صاحب کی گفتگو سے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں دین نے اپنے رہنما اصول دیے ہیں. مسجد میں فرما رہے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر سے بھی بعض اوقات نہیں، لوگ باتیں کرتے ہوئے بہت شور مچاتے ہیں. جی وہ فون بچ جاتا ہے بعض اوقات، اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. یقیناً ہمیں مسلمانوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ ان کا فون جو ہے، جس طرح الحمدللہ وہ وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں، مسجد کا سلسلہ ہے، آداب کا ان کو خیال ہوتا ہے کہ وضو کر کے جانا ہے مسجد میں. اسی طرح ان کی ہمیں یہ بھی تربیت کرنی چاہیے کہ اپنے موبائل فون کو بند کر کے آئیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میوزیکل ٹیونز آپ کے موبائل پہ لگی ہوں اور مسجد ایک میوزیکل کنسرٹ بن جائے، ایسا سلسلہ نہ ہو. یہ یقیناً بے ادبی آج ہو رہی ہے، مسلمانوں سے اس سے بچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کے سوالات بھی بالکل اس سے جڑے ہوئے تھے. آخر میں ان کی کال تھی، ایک تو مسجد میں کیا وضو کر کے داخل ہونا ضروری ہے؟ جی، مسجد کے اندر وضو کر کے داخل ہونا ضروری نہیں ہے. مسجد کے ادب کے لیے اگر آپ وضو کر کے داخل ہوں گے تو بہت اچھا ہے. ضروری اور فرض اور واجب نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جائیں تو وضو آپ کا ہونا چاہیے. بغیر وضو بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر غسل فرض ہے کسی عورت پر یا وہ مسجد کے اندر نہیں آ سکتا. جو حد سے اکبر ہے اگر وہ لاحق ہے تو وہ نہیں آ سکتا. حد سے اصغر کی آ سکتا ہے، یعنی حد سے اصغر کہتے ہیں وضو ٹوٹا ہوا جس کا، وہ آ سکتا ہے. اور اعتکاف کی بھی نیت کر لے جب؟ ہاں جی بالکل، جب مسجد میں آئے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے. بغیر وضو بھی ہے تب بھی اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج ثواب ملے گا. صحیح ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں پوچھا، انہوں نے تلاوت کا پوچھا تھا. دونوں مسئلے بیان کرنا، تلاوت کرنا اور تلاوت کرنا زبانی یا کسی دیوار سے لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا، قرآن لکھا ہوا ہے یا سامنے آپ کے قرآن کھلا ہوا ہے اس کو پڑھنا، یعنی تلاوت کرنا، اس کے لیے وضو کی حاجت نہیں ہے. بغیر وضو بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں. حد سے اکبر میں بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، حد سے اکبر یعنی جب آپ پر غسل فرض ہو تو پھر نہیں کر سکتے، پھر قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے. یعنی عورت پہ اگر ہیز پیریڈز کا حالت میں وہ نہیں پڑھ سکتی، وہ تلاوت ویسے ہی نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ تلاوت قرآن تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر قرآن کو چھونا ہے تو قرآن کو چھونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو کر کے چھوئیں. اور چھونے سے سب کیا مراد ہے؟ کہ اس کی جلد تک چھونا یا اس کے لفظوں، قرآن پاک کے لفظوں کو چھونا؟ قرآن اور مطابعات قرآن دونوں کو چھونے کا ایک حکم ہے. جلد بھی قرآن کا تابع ہے، اور غلاف جو ہوتا ہے، غلاف اوپر چڑھا ہوا جو ہے یہ بھی قرآن کا تابع ہے اگر اوپر چڑھا ہوا ہے. ہاں اگر آپ نے کوئی سیپریٹ چادر لی ہے اور چادر سے یوں اپنے ہاتھ سے اس کو لپیٹ چادر کو یوں پکڑا ہے قرآن، تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. ضمناً پوچھ لوں کہ درود شریف پڑھ سکتی ہیں خواتین حیض کے دنوں میں یا حد سے اکبر میں کوئی بھی مرد عورت؟ جی، حیض کے دنوں میں یا نفاس کے پیریڈز کے دوران عورتوں کو درود شریف، وظائف
اور دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. وہ اپنے اذکار کر سکتی ہیں, اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں, صرف تلاوت قرآن منع ہے, وہ یہ نہیں کر سکتی, باقی سب کچھ وہ کر سکتی ہیں. باقی نماز وغیرہ تو سب کو پتہ ہے وہ منع ہے, وہ نہیں ہم پڑھ سکتے. اگر کوئی آیت وظیفے کے طور پر بھی تو اس میں نہیں پڑھ سکتے. آیت اگر وظیفے کے طور پر ہے تو وہ پڑھ سکتی ہیں. اچھا جی جی, جیسے کہ علماء نے بیان کیا ہے, اگر کوئی وظیفہ کرتا ہے قل هو اللہ احد کا, تو وہ قل کے ہٹا کر هو اللہ احد پڑھے. اچھا, هو اللہ, کیونکہ قل پڑھیں گے تو پھر قرآن آ جائے گا. قل لفظ وظیفہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ قل منع فرما دیجئے, لہذا اس کو ہٹا کے هو اللہ احد. گھروں کے اندر جو ہم لوگوں کی ایک شروع سے بچپن سے عادت ہوتی ہے کہ رات کو آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے اور چاروں کل پڑھنے ہیں, جی جی, تو اس میں تو پھر ہم ظاہر کل پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں نا ساتھ. ہاں وہ نہیں پڑھ سکتے, پھر تلاوت بن جائے گی. اچھا, تلاوت نہیں, ہم وظیفے کے طور پر جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, یہ اگرچہ قرآن کی آیت ہے لیکن ایز اے وظیفہ پڑھی جاتی ہے, تو اس کو پڑھنے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ اور بھی انشاءاللہ سوالات. یہ راشد بھائی تھے برمنگھم سے, انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی فوت ہو گیا تو پھر دو حیثیتیں آگے بیان کر دی, تو دونوں پر میرے خیال میں بڑا ضروری ہے بات کرنا. یہ تو کہا کہ اگر کافر فوت ہوا تو کیا انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, اور دوسرا پوچھا کہ اگر کوئی کسی کی نظر میں کوئی ظالم ہے یا کسی کی نظر میں کسی نے زیادتی کی ہے, تو ظاہر ہے دونوں بالکل ڈفرینٹ معاملات ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور قرآن سے اور حدیث سے جو بات ثابت ہے, وہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں جب وہ فوت ہو جائے تو ہمیں تعلیم کیا گیا کہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اگرچہ وہ مسلمان جابر ہے, ظالم ہے, جیسا بھی ہے, عند اللہ اس کا جو بھی مقام ہے, لیکن اس کے فوت ہونے پر ہمیں یہ پڑھنے کا کہا گیا. بلکہ مسلمان کے جو مرنے پر جو رائٹس بیان کیے گئے نا, اس کے علاوہ ہمیں یہ تعلیم کیا گیا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو وہ پڑھے, تو ہمیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہے مسلمان کے حوالے سے معاملہ. باقی کافر اگر مرتا ہے تو ہمیں یہ, ہماری یہ تعلیم اور کا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم یہ پڑھیں. اگر کسی مسلمان کے زبان سے یہ نکل جاتا ہے تو اس کا ایسا کوئی معنی نہیں ہے کہ اس پر کوئی حکم شرع ہم لگائیں کہ اس نے افسوس کا اظہار کیا ہے یا یہ کیا, ایسا کوئی ایسا معنی نہیں ہے. بلکہ سیدھا سے اس کا معنی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کی ہی طرف جانا ہے. تو وہ اینی وے کسی بھی ڈیتھ کا سامنا ہو تو وہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. میں انہی کے سوال سے ضمن سے یہ سوال لے لوں گا. جب وہ بات کر رہے تھے تبھی میرے ذہن میں تھا کہ آپ سے اس حوالے سے میں پوچھ لوں کہ یہ تاثر کسی انفرادی حیثیت میں کسی کا قائم کرنا کہ فلاں میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے, وہ ظاہر ہمیں نہیں پتہ کہ انصاف کے بنیادی تقاضے کیا ہیں, کون کس خطا پر ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک بندہ ہے ظاہر ہے وہ فیل یہی کرے گا دوسرے کو کہ میں غلط ہے. تو کیا ایسی صورت میں دوسرے کو ظالم یا بدکار یا بد کردار اس حد تک گنجائش ہے؟ دیکھیے, جب تک آپ کو اسلامی تعلیمات سے اویئرنس نہیں ہوگی, آپ کبھی بھی کسی کو کلاسیفائڈ نہیں کر پائیں گے, کنسیڈر نہیں کر پائیں گے کہ اس پر کیا حکم لگتا ہے. یہ بعض اوقات بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے مجھ پہ یہ ظلم کر رہا ہے, حالانکہ وہ شرع کے نزدیک وہ ظلم نہیں ہوتا. یعنی شریعت کے اندر یہ خود ظلم کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ اس نے 10 بندوں کو اس کو ظالم کہا ہوتا ہے, 10 بندوں کے سامنے, تو شریعت میں یہ غیبت کر رہا ہے, شریعت میں یہ اس پر ایک تہمت لگا رہا ہے, اس کو ظالم کہہ رہا ہے, اس کو جابر کہہ رہا ہے, اور خود ظلم یہ کر رہا ہے کیا اس کو رہا ہے. لیکن اگر ان کو پتہ ہوگا کہ شرعی تقاضے کیا ہیں, کب کسی کے کام کو ہم ظلم کنسیڈر کریں گے, کب کسی کے کام کو ہم یعنی کہ جبر کنسیڈر کریں گے, جب پتہ ہوگا تبھی آپ جان پائیں گے. لہذا اپنے ذریعے سے فیصلے کرنا, یعنی خود ہی ڈیسیژن لے لینا اور اس کو ذلیل کرتے پھرنا, یہ یقیناً اس بندے پر ظلم ہے. وہ تو ظلم جو کر رہا ہے لیکن اس پر آپ کی طرف سے بھی بہت ظلم ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, حد کراس نہیں کرنی چاہیے. بڑا ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے, بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اور دیکھیں اس سے غیبت کے پہلو نکل آتے ہیں, اس سے دوسروں پر بہتان کے پہلو نکل آتے ہیں, دوسروں کے بارے میں ناروا باتیں کہنے کے پہلو نکل آتے ہیں. اس لیے میں نے ہم نے یہ سوال رکھا راشد بھائی کی بات سے کہ ہمیں اس طرح بھی توجہ دینا چاہیے کہ ظاہر ہے جب ہم بات کر رہے ہیں اور کھلے ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ان کے معاملات, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت کے دائروں میں ہی اپنے آپ کو رکھیں, اپنے رویوں کو رکھیں. جی راشد بھائی نے دوسرا بھی مجھ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ امام صاحب نے جماعت کرائی, اس بعد وہ دعا مانگتے ہیں تو ہم اس پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں, عموماً ہر دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن دور بیٹھے ہیں اور آواز نہیں آ رہی اور
یا آمین نہیں کہہ رہے اور ساتھ اپنی دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا امام کی دعا کے تتبع میں امام کی دعا پر آمین کہنا چاہیے یا اپنی دعاؤں کو بھی شامل کر سکتے ہیں؟ جی، علماء نے جو آداب بیان کیے ہیں، کیونکہ امام ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، وہ ہماری طرف سے نمائندگی کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں. اصل میں جماعت ہے یہ چیز کہ وہ ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں نمائندہ ہے اور ہم اس کو نمائندہ بنا چکے. لہٰذا جو نمائندے کے آداب ہے وہ یہی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اسی پر آمین کہیں. کتب فقہ میں یہی لکھا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی شامل نہ کریں، اور یہ کرنا ناجائز نہیں ہے، ویسے کہ نہ کرنا چاہیے، ہم اسی پر آمین کہیں. لیکن اگر آپ کوئی دعائیں اپنے دل کے اندر کر بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں، آپ کر سکتے ہیں. لیکن نمائندگی کے آداب یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اسی پر آپ آمین کہتے جائیں اور وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے جائیں. مجھب چونکہ آپ نے فرمایا کہ امام ہماری نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور لیڈ میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے تمام معاملات کی ایک طرح سے ذمہ داری ان کی طرف چلی جاتی ہے، تو ضمن ساتھ میں پوچھ لوں، چونکہ عموماً لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ امام کی خطاب میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی ہے، اور دوران نماز اس سے پڑھتے ہوئے بے خیالی ادھر ادھر ہمارے جیسے خیالات سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو پڑھنے میں کوئی اور چیز پڑھ رہا ہے، مثلا کھڑا ہے اور خیر امام کے پیچھے تو سورہ فاتحہ شریف بھی نہیں پڑھنی، لیکن بہرحال وہ اتحیات شروع کر دیتا ہے یا درود شریف شروع کر دیتا ہے، بالکل بے خیالی میں چلا گیا ہے. تو کیا اس صورت میں صحیح صاحب تو ظاہر نہیں اس پر، لیکن کیا شرعی طور پر کوئی گرفت ہے اس پر؟ اگر بے خیالی اور بھول کر ایسا ہے تو پھر اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے خطا و نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے. تو وہ مرفوع ہے، یعنی اس سے ہم بے خیالی میں اللہ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن کرنا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ امام کی اقدامی، اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو امام کی اقتداء کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں، اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جس سے نماز ٹوٹتی ہے تو نماز ضرور ٹوٹ جائے گی. اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. جی ماشاءاللہ، یہ بڑا ضروری ہے جناب. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر اس موضوع پر یہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کو بحیثیت مقتدی کیا کرنا ہے. چونکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم امام کی اقدام میں ہیں اور نماز ٹوٹنے کا عمل بھی اگر ہو چکا ہے تب بھی ہم امام کی اقدام میں ہیں، تو اس سے نبی صاحب نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا. تو اس پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے بات ہو. کہ نبی صاحب کچھ ہمارے ایم خان صاحب نے پوچھے تھے سوالات، ان چاروں کے سوالات. ایک تو وہ ابو جہل کے حوالے سے تھا، آپ نے سنا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف سے واقف تھا پھر بھی مان نہیں لایا، تو اس سے پوچھا کرتے. اس کچھ ارشاد فرما دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت عملی کے تحت کعبہ شریف کی وہ بنیادیں نہیں رکھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے رکھی، سیدنا داؤد علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، اور اس طرح کے کچھ سوالات. جی، پہلا جو سوال ہے کہ مقام احد میں کسی نے یعنی پوچھا، یہ احد کا مقام اگر آپ جنگ احد کا وقت لے رہے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ ابو جہل تو بدر میں ہی مر گیا تھا. تو احد کا سلسلہ اس کے ساتھ نہیں ہوا. ابو جہل سے، بلکہ ابو جہل جب نجی میٹنگ میں آتا تھا نا، میں نے قرآن کے اعجاز قرآن کے اندر یہ کتاب پڑھی ہے، قصص الکبریٰ شریف میں باب ہے نا اعجاز قرآن. تو یہ برملہ کہتا تھا، خدا کی قسم جو کلام ہم محمد عربی سے سنتے ہیں نا، یہ نہ تو شعر ہے، نہ یہ مجنون کا کلام ہے، نہ یہ یعنی ہم اسے کہیں کہ یہ شعر کی کسی کیٹیگری میں آتا ہے، صنعت میں آتا ہے، فلاں میں آتا ہے. ایسا مسجع اور مکفّع کلام، خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کا کلام ہم لا ہی نہیں سکتے. لیکن وہ مانتا اس لیے نہیں تھا کیونکہ اسے یہ تکبر اور غرور تھا کہ نبوت ملنی چاہیے تھی سردار مکہ کو، جو مکہ کے سردار ہیں، بڑے بڑے چوٹیوں والے ہیں، وہ لوگ زیادہ جاننے والے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبد المطلب کے پوتے کو یا اس حضرت محمد عربی کو یہ نبوت کا تاج پہنا دیا جائے؟ وہ اس لیے فقط تکبر کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتا تھا. باقی آپ کا یہ سوال رہا کہ حضرت کعبہ شریف کی بنیاد کیوں رکھی گئی. جو بنیاد ہے سوائے حتیم شریف کے، وہ بنیاد وہی مقام پر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی. لیکن حتیم
کا جو حصہ ہے وہ نکالا گیا. اس پہ تاریخ دانوں نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں کہ وہ کیا وجہ بنی کہ جب تعمیر کعبہ کا سلسلہ شروع تھا تو اس وقت کیونکہ پاک کمائی سے وہ تعمیر کعبہ کی جا رہی تھی، تو اگر وہ سارا بناتے، سارا کعبہ تعمیر کیا جاتا اس وقت، تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ جس سے وہ تعمیر کیا جا سکتا. تو پھر اس کا ایک بیچ والا رستہ نکال لیا گیا اور چھوٹی عمارت کو تعمیر کر لیا گیا اور حتیم یوں کر کے وہ باہر نکلی. اور بھی وجوہات لکھی ہیں علماء نے، وہ تاریخ کی کتب کے اندر موجود ہے، اور ایک وجہ ان میں سے یہ بھی تھی. ساتھ ہی پوچھ لوں، حتیم شریف میں جو نوافل ادا کی جائیں یا اندر داخل ہوا جائے تو ان سائڈ کعبہ ہی ہے اس کو داخل ہونا؟ جی جی، وہ یہ بھی اصل امت کے لیے بہت بڑا انعام بھی ہو گیا. انعام بھی ہے یقیناً، جو کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، چلو حتیم میں داخل ہو گیا تو اسے کعبہ کا ثواب تو مل گیا. سبحان اللہ. تو بہت حکمتیں ہو سکتی ہیں، ایسی کوئی حکمت ہوگی یقیناً اس میں ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ. داؤد علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کچھ؟ میرے جو علم میں نے پڑھا ہے وہ ہو سکتا ہے، میں ابھی دوبارہ ایگزیکٹ معلوم کر کے بتا دوں گا، 40 سال کی مفسرین کے اندر لکھا ہے کہ وہ حکمہ کی تفسیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو نبوت عطا فرمائی، حکم عطا فرمایا. ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو، جیسے وہ 13 سال یا 14 سال کی عمر بیان کر رہے، کیونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہوتی ہیں، کہیں 13 کا لکھا ہے، کہیں 18 کا لکھا ہے. تو میں ایگزیکٹ انشاءاللہ کون سی روایت پہ ہمارے مفسرین کا اگریمنٹ ہے وہ بتاؤں گا نیکسٹ میں انشاءاللہ. اور ساتھ ایک ہماری بہن ہے شاہدہ بہن، ان کا یہ سوال آیا ہے، موبائل پر یہ آیا ہے کہ دینی نقطہ نظر سے دن کا آغاز کس وقت ہوتا ہے بحیثیت مسلمان ہمارے لیے؟ جی، دن کا آغاز تو نہارے جب سورج طلوع ہوتا ہے، دن کا آغاز تو طلوع شمس سے ہوتا ہے. یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں گی کہ پورا نہیں، یہ پوچھنا یوں چاہ رہے کیونکہ ہم یہ عموماً بیان کرتے ہیں اگلے دن، جیسے آج کل کا جو دن ہے مغرب سے وہ سٹارٹ کیا جائے گا. تو دن اور چیز ہے، اس کی رات اور چیز ہے. اس دن کی رات کا آغاز مغرب سے ہوتا ہے جو اس دن سے اٹیچ ہے، اور اس دن کا آغاز طلوع شمس سے ہوتا ہے. تو جب ہم پوچھیں نا کہ دن کا آغاز کب ہوتا ہے تو وہ طلوع شمس سے ہوتا ہے، یعنی سورج جب نکلتا ہے، سن رائزز. اور اس دن کی رات کب سٹارٹ ہوئی؟ اس دن کی رات وہ ہے مغرب، پچھلی جو مغرب گزری ہے اس سے سٹارٹ ہوئی. تو یہ اس کے اندر تھوڑا سا ڈفرنس ہے. ایک بڑا اہم سوال ہے، ایک زمانے میں عرصہ پہلے تو منکرین حدیث کا ایک گروہ تھا اور بڑے تمتراک سے انہوں نے حدیث پاک کے حوالے سے باتیں بھی کی، پھر ہمارے علماء نے اور مفسرین محدثین نے ان کا رد کیا بڑے مضبوط انداز میں. اب اس انداز میں تو شاید اس طرح کا کوئی گروپ اس مضبوطی کے ساتھ سروائیو نہ کرتا ہو، لیکن ایک عام تاثر ہمارے مسلمان جو ہیں وہ بھی ایک دے دیتے ہیں کہ قرآن ہے لا رتمن ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن مجید موجود ہے تو کیا حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں ان کو منکرین حدیث تو نہیں کہتا، لیکن حدیث پاک کے پلر کو اس انداز میں لینا کہ قرآن ہے تو حدیث کی کیا ضرورت، یہ جو جملہ ہے کیا ضرورت والا، اس حوالے سے کوئی شرعی طور پر فرمائیے. جی، حدیث کی ویسے ہی ضرورت ہے ہمیں جس طرح ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی تشریحات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی ملیں گی، اور وہی علم کی تقسیم کرنے والے ہیں. اگرچہ امام بخاری اس کو باب العلم حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، لیکن ہم تو مطلق مانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ عطا ان کو فرماتا ہے اور ہر چیز کی تقسیم کرنے والے، علم ان میں خصوصی ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن میں ہی، جو کہتے ہیں نا قرآن ہی کافی، میں ان کو قرآن سے جواب دیتا ہوں کہ قرآن میں ہی رب تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو ساتھ فوراً ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت سے اٹیچ کر دیا کہ لوگوں فقط اطاعت باری ہی نہ سمجھ لینا، یہ نہ کہنا کہ قرآن ہی کافی ہے، بلکہ میں رب کریم تمہیں یہ کہہ رہا ہوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و رسولہ. اللہ دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے مومنین کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں تک پھر وضاحت بھی کر دی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لوگوں جو تمہیں رسول اللہ دیں، وہاں اطاعت کی بات اس کے
کوئی بھی تشریح کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں تو واضح کلیئر بیان کر دیا، جو تمہیں رسول اللہ دیں اسی کو لے لو، فخذوہ، اسی کو لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں اسی سے رک جاؤ۔ اگر حدیث کی کوئی ضرورت نہ ہوتی یا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی اہمیت نہ ہوتی، فعل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اتنے واضح کلیئر آیات کے اندر اطاعت مصطفیٰ کو اپنی اطاعت کیوں قرار دیتا؟ دوسری آیت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ عز و جل کی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی، یہ جواب ہے، اور قرآن کی آیتیں جواب دے رہی ہیں۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح فرض اللہ تعالیٰ عز و جل کی اطاعت ہے، اسی طرح فرض رسول اللہ کی حدیثوں کے اندر جو مینشن ہوا، یعنی تعلیم مصطفیٰ کی اطاعت بھی اسی طرح فرض ہے۔ لہذا اس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑے گی۔ ہم اگر حدیث کیا ہے؟ قول مصطفیٰ، فعل مصطفیٰ، تقریر مصطفیٰ۔ حدیث وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے۔ لہذا ہم قرآن کو اس کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ جی جی، اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کس طرح نماز پڑھی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو معاذ اللہ اگر قرآن کافی ہے تو پھر تو نماز بھی نکل جائے گی، پھر تو سارے احکام کی جو پوری زندگی ہے، جو جسے ہم کہتے ہیں اسلام پورا نمونہ حیات ہے۔ کیا نمونہ حیات؟ نمونہ حیات تب ہوگا جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسوہ حیات ہمارے سامنے ہوگا، ورنہ تو نمونہ حیات کی پوری بنیاد ہی آپ منہدم کر دیں گے۔ لہذا حدیث کی ہمیں ہر پہلو، ہر جگہ، ہر ساعت ضرورت ہے۔ اور ضمناً ساتھ ہی میں ایک سوال چھوٹا سا جوڑ لوں کہ جس طرح قرآن مجید کے لفظ اور معنی دونوں میں سے کسی ایک کی تکذیب معاذ اللہ کرنا یا ان کا انکار کرنا یا ان کو کسی انداز میں ماننے میں ہیل وجود کرنا، جس طرح وہ کفر ہے، تو کیا حدیث صحیح ہے؟ اگر حدیث قولی ہے، تقریری ہے یا فعلی ہے، کوئی بھی حدیث پاک ہے تینوں قسموں میں سے، لیکن وہ صحیح ہے اور اس کو متفق علیہ کا درجہ حاصل ہے یا صحیح حدیث پاک ہے، تو کیا اس کے لفظ اور معنی میں سے کسی کا انکار کرنا اس پر بھی وہی حکم ہوگا شرعی جو قرآن کا ہے؟ نہیں، اس کے حدیث کے اندر لینینسی ہے، کیونکہ تواتر کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں، خبر واحد کیا گیا اقسام ہے، صحیح ذاتی سے، تواتر کے علاوہ جتنی حدیث اس طرح کی ہیں، ان کے اندر اگر کوئی عالم، کوئی محدث الفاظ میں اختلاف کرتا ہے یا کسی معنی میں اختلاف کرتا ہے تو اس کا حکم وہ نہیں ہے جو قرآن کا لفظ اور معنی۔ حدیث متواتر ہے تو پھر ہاں، حدیث متواتر ہے جو تواتر کے ساتھ آئی تو اس کا انکار کفر ہے، لیکن اس میں بھی لفظ میں لینینسی ہے، لفظ کے اندر لینینسی یعنی آسانی ہمیں پرووائڈ کی گئی، اس میں اتنا سخت حکم نہیں ہے، لیکن اگر معنی کا ٹوٹلی انکار کر دے گا تو وہ کفر ہوگا۔ 2 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں اور بڑا ایک عام سوال، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، اور ایک تو یہ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں کہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ اللہ عالمین کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی آپ کو رحمۃ اللہ عالمین کے لقب سے یاد کیا گیا، تو یہ رحمت عامہ ہے اور یہ رحمت خاصہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی مخصوص جس طرح مسلمان ہیں یا پھر پوری انسانیت ہے یا پھر ساری امتیں ہیں؟ تھوڑے سوالے سے میرے آقا کریم علیہ السلام تمام امت کے لیے رحمت ہے، اس میں کفار بھی ہیں، اس میں درخت، شجر، تمام کے تمام اینیملز، حیوانات، امت آپ نے فرمایا یہ امتوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے، تمام فرشتوں، یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رحمت نہ ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ مجھے نہیں بھیجا گیا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہاں عالم نہیں، عالمین، پھر الف لام ہے بھی استغراقی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ رب تعالیٰ عز و جل عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت ہے، اس میں تمام کچھ آتے ہیں، ایون کہ حور و غلما بھی شامل ہیں، جنت کی ہر چیز بھی شامل ہے، ان کے لیے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام رحمت ہیں۔ اور یہ رحمت کا ثبوت کچھ چیزوں کا تو ہو چکا، اور کل قیامت والے دن شفاعت کبریٰ میں اس رحمت کا ظہور تام کیا جائے گا۔
جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں. اسی ضمن میں بہت سارے سوالات میرے خیال میں اگلے پروگرام میں لے چلیں گے. کیفیت کیا ہے رحمت کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی اگر ہم تعبیر کرنا چاہیں، اگر اس کیفیت کو بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ بے شمار احادیث کے اندر رحمت کے واقعات ہیں کہ آپ نے جانوروں پر رحمت کیسے فرمائی. سبحان اللہ. وہ اونٹیں کس طرح اونٹ آ کر اپنی فریادیں در مصطفیٰ پہ پیش کرتے ہیں. وہ ہرنی کس طرح داد اپنی فریاد رسی رسول اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتی ہیں. اس طرح کفار کس طرح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے اور آپ نے رحمت فرمائی. وہ خطبہ خانہ کعبہ جو آپ نے دیوان تم طلقاء، آج میں وہی سامنے زینب کا قاتل بھی ہے، سامنے وہ بھی ہے جس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیفیں دیں، سارے کفار جنہوں نے ظلم و ستم کی آندیاں چلا دیں سب سامنے کھڑے ہیں. آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی. ہائے ہائے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت عامہ دیکھیے. وَأَنْتُمْ طُلَقَاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو. تو یہ رحمت. اور پھر کل قیامت والے دن رحمت کس طرح کی ہوگی کہ جب سب نبیوں کے پاس سب لوگ کفار سب طرح کے مسلمان ہو آئیں گے اور رسول اللہ کی پاک بارگاہ میں آئیں گے اور آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارفع رأسک یا محمد تو اشفا فتشفا، شفاعت کیجئے. تو یہ جو سوالات کا اور حساب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ تمام کے لیے ہوگا. یہ رحمت عامہ اس وقت یعنی ظہور تام ہو جائے گا. یہ کیفیت اس وقت رحمت کی ہوگی امت کے لیے. اور امت کے وہ لوگ جو آپ کے خوش عقیدہ امتی ہیں ان کے لیے خاص کو مقام تو ہوگا نا امت کا، رحمت کا. جی الحمدللہ. وہ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے یعنی کہ گناہ گاروں کو بخشوائیں گے، کسی کے لیے دوڑتے ہوں گے، کسی کے میزان عمل میں کسی کی مدد کر رہے ہوں گے. یہاں تک کہ حدیثوں میں جو کیفیت بیان ہوئی کہ آپ اپنے تہبند شریف سے ایک ہاتھ سے تھاما ہوگا اور دوڑتے ہوں گے کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ ایک خصوصی ایک رحمت ہوگی اور تمام امتیوں کو انشاءاللہ بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مجھ صاحب. ناظرین وقت نے اپنا دامن سمیٹ لیا کہ مجھ صاحب کی گفتگو جاری تھی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہماری اور آپ کی دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ الکریم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ.